آئے یا نہیں آئے؟ مجھے بات بتائیں، جس ایل او سی کو میں یہاں پہ رہتے ہوئے ڈسکس کر رہا ہوں، کتنے بینکر بنے ادھر؟ بتائیں مجھے، بینکر بنے؟ مرے کون، شہید کون ہو؟ آپ لوگ۔ عیاشی کون کرے؟ وہ لوگ۔ لہٰذا ان چیزوں کو سوچیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک یہ بینکرز آپ دوبارہ نہیں بناتے، عوام کو سہولت نہیں دیتے، ہماری جانوں کا تحفظ نہیں کرتے، اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی جنگ سٹارٹ کی تو کسی بھی صورت ہم ایسی جنگ کو نہیں مانیں گے۔ یہ بھی آپ کی بھی جانیں قیمتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجھے بات بتائیں، جس کی لات کٹ گئی اس جنگ کے دوران، جس کا بچہ شہید ہو گیا، جس کی ماں مر گئی، جس کا باپ مر گیا، کوئی اس کا متبادل دے سکتا ہے؟ کیا آپ یہ 10-10 5-5 لاکھ روپے دے کے آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اپنا جسم کا جو کٹا ہوا ایسا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا مکان بھی بن جائے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس بارڈر ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ مکان بنانا، گدوں پہ اور گھوڑوں پہ ہیڈ لوڈ پہ لے کے آپ مٹیریل جاتے یا نہیں جاتے؟ یا تو آپ نے بڑی ہمیں سڑکیں دی ہوں وہاں پہ، تو پھر تو بات سمجھنے والی ہے۔ وہاں پہ سڑک ہے ہی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کاسٹ 1 لاکھ روپیہ بنتی تھی کسی کام کی، اس بارڈر ایریا کے اندر وہ 5 سے 6 لاکھ روپیہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ مکان بن گیا، مکان جنگ میں تباہ ہو گیا، معاوضہ یہ کیا دے رہی ہے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ کیا یہ جائز ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو بھی ہمارے ایل او سی کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں، ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں آج کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، بصورت دیگر ہم دوبارہ ایسی بات کو نہیں مانیں گے۔ آج سچ کی بات کریں، ہم نے کوئی کسی کے مخالف بات نہیں کی، ہم نے اپنی جانوں کی بات کی ہے، ہم نے اپنے مال کی بات کی ہے، ہم نے اپنے امن کی بات کی ہے، ہم نے کسی ملک کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں کی۔ لہذا بات کرنے کا، سوال کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ ہاں، جس دن ہم نے کوئی ایٹمی جو اثاثے ہیں یا ایٹمی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا، کسی ملک کی سالمیت کے خلاف بات کی، کسی ادارے کے خلاف بات کی، پھر تو آپ کہیں یار کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عوام کی، آزاد کشمیر کے لوگوں کی، ان لوگوں کی جو عباس پور سمیت نیلم، جیلم، حویلی اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جیسے جو لوگ ہیں جو آج بھی ایک رات کو ایک وہ گولی کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی گولی لگے گی تو پتہ نہیں کون شہید ہو جائے گا، کون مر جائے گا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی ہے نا بارڈر کے اوپر۔ آپ لوگ تو یہ قربانی دے رہے ہیں، دوسری طرف کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے کسی جگہ پہ موبائل سروس نہیں ہے۔ ایسے علاقے بھی یہاں پہ ہیں۔ اب کیونکہ نام میری کیوں آئی سائڈ ویک ہو گئی ہے، کھڑی برہمن جو ہے جی خالصار، یہاں پہ جو ہے کھڑی برہمن جی، یہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تروٹی پلس ہے، تروٹی پلس، نہ روڈ ہے، نہ یہاں پہ ڈسپینسری ہے، نہ ہی ایمبولینس کی سہولت ہے۔ اسی طرح یہاں پہ گرلز ہائی اسکول جو ہے چھاپرا بوائز گرلز ہائی اسکول چھاپرا 2005 کے بعد آج تک نہیں بنا۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں آگے ہیں جی، 2 ادھر لکھے تھے، کیونکہ میں لوگوں میں بیٹھ کے یہی ان کا درد سن رہا تھا، بھئی تم کس حیثیت میں ہو۔ وہ سارے آگے باتیں کر رہے تھے، لیکن آج یہ باتیں ہم اوپن سٹیج سے کریں گے کہ چھپ کے یہ باتیں نہ کرو، پبلک میں آ کے یہ باتیں کرو، ان کا چہرہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یونین کونسل چفار جو ہے جی، یہاں پہ آج تک موبائل سروس ہی نہیں ہے، اس کو آپ لا کے ایل او سی بھی بٹھا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ موبائل سروس نہیں ہے۔ اب آگے کہا کیا جاتا ہے کہ جناب وہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اب اگلی کہانی سنیں، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، جی پی آر ایس سسٹم آ چکا ہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھ کے جو اجتماع کر رہے ہیں نا، گلوبل ولیج ہے دنیا، ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ان کو شرم نہیں آتی بے حسوں کیوں کہ پل کے اوپر آپ نے وہ بورڈ لگایا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تصویر لینا منع ہے۔ اور شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہارا دشمن پوری انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنا کے تمہاری سر کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور تم سے بینکر نہیں مان رہے، تم موبائل سروس یہاں پہ نہیں دے رہے ہو، اور تم بات کرتے کہ جناب یہاں پہ ہم لڑائی لڑیں گے۔ اس طرح نہیں لڑی جاتی لڑائی۔
آپ کو یہ جو بلا تنخواہ سپاہی ہیں، ان کو آپ کو اپنے دشمن کے مطابق ان کو بھی اسی طریقے سے اسلحے سے لیس کرنا پڑے گا، سہولیات سے لیس کرنا پڑے گا، تبھی جا کے یہ آپ برابری کی سطح پہ بات کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ بات کی ایاد صاحب نے کہ ٹرانسپورٹروں نے ساتھ دیا، بالکل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک ٹرانسپورٹر پلس عوام، آپ نے یہ دیکھا نا کہ انہوں نے جو چلان ہوتے ہیں ان کا جرمانہ بڑھا دیا کہ ایک موٹر سائیکل کا جو بچہ، جو والدین اپنی سفید پوشی چھپانے کے لیے ایک بچے کو کالج جانے کے لیے، سکول جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے قسطوں پہ موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 100، 150، 200 روپے کا پیٹرول اس میں پڑتا ہے، یہی ہے نا۔ اب ہوتا کیا کہ وہ جاتا ہے، اس کا چلان ہو جاتا ہے، چلان ہوتا ہے 1000 روپیہ، کم سے کم 1000 روپیہ۔ دوسری بات مجھے مہران صاحب کی میں کروں گا کہ انہوں نے بالکل یہ درست بات کہی تھی، ان کے علاقے میں ان کی بے شرمی، بے غیرتی دیکھیں کہ فیملی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہے، وہ غریب ہے تو تبھی اس نے بیوی بھی بٹھائی ہوئی ہے، 2 بچے بھی بٹھائے ہوئے، اس کے پاس نہیں ہے اتنی گنجائش کہ وہ بیوی کے لیے اپنی وہ الگ کار بک کرا کے لائے، وہ غریب ہے، سفید پوش ہے، تبھی تو اس موٹر سائیکل پہ اپنی پوری فیملی کو بٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اس کو روکا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہیلمٹ تیرا کدھر ہے، تیرا چلان ہوگا۔ یار تمہیں کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ کیا تمہارے گھر مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ تم سرے عام لوگوں کی تذلیل کرتے ہو۔ میں بالکل اس دن میں مہران صاحب کی بات سے میں نے ایگری نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے خود یہ پریکٹس دیکھی کہ ایک نوجوان جس کے جیب میں سے 100 روپیہ نہیں نکلتا، اس کو یہ بیہودہ لوگ 1000 کا جرمانہ کرتے ہیں، وہ باعزت فیملی، سفید پوش فیملی جو اپنی غربت کو چھپاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہے، اس کو تم ہیلمٹ کے نام روک کے تم اس کا جرمانہ کرتے اور اس سے کاغذ طلب کرتے۔ یہ تو آ گیا عوام کے ساتھ سلوک۔ اب آ جاتے ہیں ٹرانسپورٹروں کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے جرمانے بھی بڑھ گئے، آپ کی رجسٹریشن، آپ کے روٹ کے تمام ریٹ بڑھ کے نہیں بڑھے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یا تو کبوتر کی طرح یہ ٹرانسپورٹر آنکھیں بند کر لیں، عوام بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، بچے کے پاس 100 روپیہ نہیں ہے، موٹر سائیکل ضبط ہے، آئیں بعد میں گھر سے 1000، 2000 روپیہ رشوت بھی دیں، 1000 چلان بھی جمع کرائیں، اس کے بعد آپ اپنا موٹر سائیکل لے آئیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام بہت خوشحال ہے۔ اگر عوام مشکل میں ہے تو عوام کو اس بات پہ بولنا پڑے گا، کیونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر یہ پوائنٹ موجود ہے کہ جو اضافہ آپ نے کیا، اس اضافے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ ہم کسی بھی صورت اس اضافے کو نہیں مانتے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا اضافہ منظور ہے؟ یہ عوام کا اور ٹرانسپورٹروں کا جواب ہے ان نوسر بازوں کے لیے۔ اب یہ کرتے کیا ہے کہ یہ جتنا بھی چلان وانا یہ ان کے سرکاری خزانے میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی امپائر کھڑی کی گئی ہے، 53 کا جو ٹولہ ہے، میں ہمیشہ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ گجرانوالہ اور راولپنڈی کی جو آبادی ہے ہماری آزاد کشمیر کی آبادی سے زیادہ ہے، وہاں پہ ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ تم 53 کا جو تم نے پورا یہ ٹولہ رکھا ہوا ہے، یہ نظام رکھا ہوا ہے، ایک ایک منسٹر کا اتنا خرچہ جو مجتبیٰ صاحب ساری بات کر چکے ہیں، یہ کس کھاتے جا رہا ہے اور کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں سے پورا ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، ٹیکسیشن کی شکل میں، جرمانوں کی شکل میں یہ وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس نظام کو لپیٹ دو، اس اسمبلی کو ختم کر دو، ہم نے ڈاؤن سائزنگ کی بات کی ہے۔ تم پہلے ڈاؤن سائزنگ اپنے آپ سے کرو۔ تم یہ بات بتاؤ کہ 13 سے 26 سیٹوں پہ تم چلے گئے، تمہیں وفاق سے کوئی وہ اجازت نہیں لینا پڑی، کیونکہ ایک یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 12 سیٹیں ختم کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، 12 سیٹیں ختم کرنا ان کے بس میں ہے۔ قانونی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اسی ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، جس ایکٹ کے ہوتے ہوئے انہوں نے 12 سیٹوں سے یا 13 سیٹوں سے 26 سیٹوں میں لے کے گئے، اضافہ ہوا نہیں ہوا، آئینی ترمیم ہوئی نہیں ہوئی۔ تو میں انہی سے یہ پوچھتا ہوں جو میرے ساتھ قانونی طور پہ بحث کرتے ہیں کہ جس وقت تم یہ کہتے ہو کہ چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان ہے، جب تک وہ منظوری نہیں دیتا یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ جس وقت تم نے اضافہ کرنا تھا تو تم نے اس چیئرمین کشمیر کونسل سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا۔ تم نے پہلے سیٹوں کا اضافہ کیا تھا، اس کے بعد جا کے باقی جو کاغذی کارروائی ہے وہ کی تھی۔ لہذا ان 12 سیٹوں کا خاتمہ قانونی طور پہ یہ اسمبلی کر سکتی ہے اور ہم اس سے کرا کے چھوڑیں گے، کسی صورت ہم تمہیں نہیں بخشیں گے۔ تمہیں ان 12 سیٹوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، قانونی طور پہ تم یہ بات کر سکتے ہو۔
اب ایک اور بات، دورہ معیار، کہ جس وقت کوئی غریب صحت کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے، یا ہمارے پاس اگر کوئی اسمبلی میں بل پاس بھی ہو جاتا ہے پاس ہونے کے لیے، تو جو ہی وہ بل پہلے تو منتیں کر کے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا بل جو وہ جمع ہوتا ہے، جب جمع ہوتا ہے تو اس پہ انہی میں اوسر بازو میں کیونکہ عدم اعتماد کر دیتا ہے، ویٹو کرتا ہے اس کو، اس بل پہ اعتراض ہو جاتا ہے، یہی پریکٹس ہے۔ اب آ جائے ان کا دورہ معیار کہ جس وقت ان بے ایمانوں کی پینشن، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا تھا، راتوں رات ریکوزیشن اسمبلی میں جمع کی گئی، صبح 53 کا پوری کیبنٹ اکٹھی ہوئی اور سب نے یس سر کیا، اور 300%، 200% ان کی تنخواہوں میں، ان کی پینشن میں اضافہ ہو گیا۔ وہاں نہ بجٹ کی کمی ہوئی اور نہ ہی وہاں پہ کورم کی کمی ہوئی، اور نہ ہی وہاں پہ کسی نے اعتراض کیا یا ویٹو کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ ان کی بہتری کا کام تھا، عوام کی بہتری کا کام نہیں تھا۔ جب عوام کی بہتری کا کام ہوا تو ویٹو ہو جاتا، اس بات کو روک دیا جاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑیں گی۔ اگر ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو گے، 78 سال کیا، کتنے 178 سال آپ اور اسی طرح رگڑے میں آؤ گے۔ لہذا یہ یونین کونسل کوئی گرلز اسکول نہیں، یہ ان کی ایک اور ترقی کا جو سامنے آ گیا، یونین کونسل ترنگڑا، کوئی گرلز یا بوائے اسکول یہاں پہ نہیں ہے، اور نہ ہی فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے یہاں پہ، اور کوئی بھی سہولت سڑک جو ہے وہ کھنڈرات کی شکل ہے۔ حالات ہمارے یہ ہیں، اور یہ پھر وہی بات کہ بادشاہ سلامت قید پیارے ہی کرتے ہیں پراٹھے کھاؤ۔ تو اگر تو آپ نے اسی طرح رہنا ہے پھر حل کوئی نہیں ہے۔ اگر اس میں سے باہر نکلنا ہے تو پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہے کیا؟ ہم آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے، یہ نہیں کہ آپ کے لیے، ہم بھی وہ چیز مانگ رہے ہیں۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یا میری فیملی کو فری صحت اور صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے، وہ صحت کارڈ جس طریقے سے پاکستان کا صحت کارڈ پاکستان کے تمام بڑے اسپتالوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کا صحت کارڈ بحال ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے لوگ بھی پاکستان میں جا کے اپنے لوگوں کا علاج کرا سکیں۔ یہ دو نمبری نہیں ہونے دیں گے کہ وہی صحت کارڈ تمہارے ان سرکاری اسپتالوں میں جو ذبح خانے ہیں وہ اسپتال نہیں ہے، ان کا نہیں۔ پاکستان میں جس طریقے سے بڑے بڑے اسپتالوں میں صحت کارڈ استعمال ہو رہا ہے، ہمارا صحت کارڈ بھی اسی طریقے سے بحال ہوتے ہوئے اسی طرح جو وہ استعمال ہوگا۔ ہم نے مفت تعلیم کی بات کی، موبائل ٹاورز کی بات کی، کشمیر بینک کی بات کی، ایکٹ 1990 کی بحالی کی بات کی، ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019 جو یہ کہتا ہے، اب یہ قانون بن چکا ہے، یہ جو حق ملکیت حقوق کی ہم بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے 2019 کے مطابق اب یہ قانون بن گیا، اور یہ پابند ہے کہ جتنے بھی ریاست کے اندر پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں یا لگنے جا رہے ہیں، ان کے ایگریمنٹ ریاستی حکومت کے ساتھ کیے جائیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اسی طرح یہ جو دفتروں کے اندر مہران صاحب نے، باقی لوگوں نے بات کر لی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کرپشن کا خاتمہ، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کی بہتری کی چیزیں ہیں، آپ کے آنے والے مستقبل کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ کو آج ہاتھ اٹھا کے یہ یقین دلانا پڑے گا کہ 29 تاریخ کے حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، جو بھی کال اس نے دی ہوئی ہے، کیا آپ اس پہ مانو عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں، کیونکہ یہ آخری تقریر ہے۔ اور وہ سہولت کار جو اکثر وہ لگا کے تصویریں لگا کے کہہ دیتے تھے شروع میں جناب کہ جلسہ فلاپ ہو گیا، بے شرمو یہ دیکھ لو رات کا کیا پیر ہے، اور اس وقت بھی یہ لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں۔ یہ جلسہ کامیاب ہے، تمہارے بڑے بھی آگے عباس پور کے اندر ایسا جلسہ نہیں کر سکتے، تمہیں چیلنج کر کے میں کہتا ہوں۔ اب میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے، کیوں تقرریوں کی بھی بات ہوگی، بینکرز کی بات ہوگی، زخمیوں کی بات ہوگی ہے، اور خاص طور پہ جو 13 اگست راولہ کوٹ کے اندر جو FIRs کاٹی گئی ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور ان نوجوانوں کو رہا کیا جائے۔ اگر آپ رہا نہیں کرتے تو پھر آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اداروں پہ جائے گی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کوئی گلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر عباس پور کی باغیور، باجرت، باضمیر لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے، ایسی پر رونق اور ایک افراد سے بھری ہوئی کانفرنس کر کے کہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ باضمیر پڑھے لکھے باغیرت لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ 29 ستمبر کی کال کامیاب ہوگی۔ اور میں یہ آپ کو آج یہ
بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو کیل عباس پور میں ٹھوکی گئی ہے، یہ آپ کی کامیابی کی ضامن ہوگی کہ عباس پور کے اندر سے آج یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے. میری یہ بات یاد رکھنا، ہماری یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے. یہ آج میں عباس پور کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایڈوانس اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی شوکت نواز میر صاحب. آپ کا جو میسج آیا ہے انشاءاللہ اہل عباس کو اس میں 100% پورا اتریں گے. مبارک ہو آپ سردار حفیظ چودھری صاحب کے سارے ثواب کے لیے اور جملہ ہمارے جو شہداء ہے تحریک کے